السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ بابر اپنی فوج کے ہمراہ روانہ ہوا اور برفیلے پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا درہ خیبر کے راستے پشاور پہنچا اور عین اس جگہ پر بابر نے قیام کیا۔ بابر کی فوج نے عین اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا جہاں پر آج کل پشاور کے پاس قلعہ جمرود واقع ہے۔ قلعہ جمرود اور خیبر پاس، خیبر گیٹ، یہ دونوں جس جگہ پہ واقع ہیں، بابر کا لشکر عین اسی جگہ پہ قیام پذیر تھا۔ مگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں قلعہ جمرود یا خیبر گیٹ کا وجود نہیں تھا، یہ صدیوں بعد بنائے گئے، مگر جگہ عین یہی تھی جہاں پہ قلعہ جمرود اور خیبر کا گیٹ واقع ہے۔ جمرود جو ہے وہ ایک بہت اہم فوجی پوائنٹ ہے، آج تک صدیوں سے آج تک جمرود جو ہے بہت اہم فوجی پوائنٹ ہے۔ اگر ہم پاکستان کی طرف سے جائیں تو درہ خیبر جمرود سے شروع ہوتا ہے، لنڈی کوتل سے گزرتا ہوا تورخم کے مقام پر افغان صوبے ننگرہار میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر افغانستان کی طرف سے آئیں تو سیم یہی لے، ننگرہار وایا تورخم وایا لنڈی کوتل، اس کے بعد جمرود۔ یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے یہ درہ خیبر ہے۔ آج کل آبادی کے بڑھنے سے یہ تمام علاقہ جس میں جمرود وغیرہ شامل ہے یہ تقریباً پشاور کے اندر ہی شامل ہو گیا ہے۔ مگر جس دور میں بابر اپنی فوج لے کر یہاں آیا تھا اس دور میں یہ جگہ جمرود پشاور سے بہت دور تھی پشاور سے، اور اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالنے کا مقصد اور اس جگہ پہ قیام کرنے کا مقصد جو بابر کا تھا وہ اس جگہ کی اہمیت تھی۔ اس جگہ کی اہمیت آپ اس چیز سے سمجھ لیں کہ سکندر اعظم سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک جتنے بھی منگولوں نے، ترکوں نے، افغانیوں نے ہندوستان پر حملہ کیا ہے، ان میں سے صرف 3 کو چھوڑ کر تمام کے تمام اسی راستے سے یعنی درہ خیبر سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور دہلی کو تاخت و تاراج کر کے واپس پھر اسی راستے سے لوٹ گئے۔ صرف 3 حکمران، نمبر 1 محمود غزنوی، وہ اس راستے سے نہیں آیا، کیوں کہ اس کا ہیڈ کوارٹر غزنی تھا، تو اس کو یہ علاقہ دور پڑتا تھا، تو وہ غزنی وایا بنو آتا تھا، غزنی سے بنو اور بنو سے لاہور۔ دوسرا احمد شاہ ابدالی، اس کا ہیڈ کوارٹر کندھار تھا، اس کو بھی یہ علاقہ بہت دور پڑتا تھا، تو وہ بلوچستان کے سخت راستے کو لینے کے بجائے کندھار سے بہاولپور کے راستے ہندوستان پہ حملہ آور ہوتا تھا۔ اور تیسرا نادر شاہ افشار، کیونکہ وہ ایران سے آیا تھا تو وہ ملتان اور سندھ کے راستے آیا اور یہاں سے چلا گیا۔ باقی تمام جتنے بھی لشکر، سلطان، بادشاہ، حملہ آور جتنے بھی آئے وہ درہ خیبر کے راستے سے ہی آئے اور ہندوستان پہ حملہ آور ہوئے۔